السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو لرننگ قرآن۔ دا لرننگ قرآن میں خوش آمد۔ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ المطففین کی آیت نمبر 15 ہم مکمل کر چکے ہیں اور آیت نمبر 16 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ ثم یقال هذا الذی، ثم یقال، پھر کہا جائے گا هذا الذی کنتم به تکذبون، یہ وہ جو کہ تم تھے اس کو جھوٹ جانتے۔ پھر انہیں کہا جائے گا یہ وہ چیز ہے جسے تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان سے سوال کیا جائے گا بتاؤ یہ جہنم کا عذاب پرانے لوگوں کی داستان ہے یا ایک ٹھوس حقیقت؟ آج تو تمہارا یہ مغالطہ دور ہو ہی چکا ہوگا۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، ہرگز نہیں، نیک لوگوں کا اعمال نامہ بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ کتابہ اعمال نامہ، ابراری نیک لوگ، لفی علیین البتہ علیین میں، یعنی کہ نیک لوگوں کے دفتر میں، عمل بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ فاجر اور ابرار کا لغوی معنی، یا فجار کے مقابلے میں ابرار کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فجر کے معنی ہے کسی چیز کو وسیع طور پر پھاڑنا، اور فجر کو فجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سارے آسمان پر نمودار ہوتی ہے، اور فاجر وہ شخص ہے جو وسیع پیمانے پر دین کی نافرمانی کرنے والا ہو اور ہر وقت گناہوں میں منہمک رہتا ہو اور گناہوں سے تائب نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں ابرار ہے، بر کے معنی نیکی ہے، نیکی کے کام، اور بر کے معنی وسیع خشکتہ زمین ہے۔ گویا بر کے لفظ میں نیکی کے علاوہ وسعت کا تصور بھی پایا جاتا ہے، اور دراصل نیکی کو نہیں بلکہ ہر دم نیکی پر مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں کہ جب کسی نیکی کا موقع آئے تو اسے فوراً سر انجام دیا جائے، اور بار وہ شخص ہے جو اسے خصلت رکھتا ہو، اور اس کی جمع ابرار ہے، یعنی جس طرح سجین بد کردار لوگوں کی ارواح کا قید خانہ اور ان کے اعمال ناموں کے جمع ہونے کا دفتر ہے، اسی طرح علیین ابرار کی روح کا مستقر ہے، اور ان کے اعمال نامے اسی مقام پر محفوظ رکھے جاتے ہیں۔ بعض اسلاف کے قول کے مطابق یہ مقام 7 آسمانوں سے اوپر ہے۔ واللہ علم۔ وما ادراک ما علیون، اور آپ کیا جانے کہ بلند پایا لوگوں کا دفتر کیا ہے۔ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ یشہدہ المقربون، جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں، یعنی علیین ایک ایسا بلند مقام، مرتبہ مقام ہے کہ وہاں ہر وقت اللہ کے مقرب فرشتے موجود رہتے ہیں، یا اللہ کے مقرب بندوں کی ارواح وہاں موجود رہتی ہیں، یا مقرب فرشتے وہاں ابرار کے اعمال ناموں کو دیکھتے اور پڑھ کر خوش ہوتے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ ان الابرار لفی نعیم، بلا شبہ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے نظارے کریں گے۔ تو تعریف، تو پہچان لے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں، نظرۃ النعیم، تر و تازگی نعمت کی۔ آپ ان کے چہروں پر خوشحالی کی رونق معلوم کریں گے، یعنی جنت کے تمام نعمتوں سے مزے اڑائیں گے۔ شہنشاہوں کی طرح اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے پر رونق چہرے ہی بتا رہے ہوں گے کہ وہ جنت کی نعمتوں میں بڑی خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہیں بڑی تیز ہوں گی، وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ہی دوسرے اہل جنت کے اعمال دیکھ لیا کریں گے۔ اس طرح اگر انہیں دنیا کو ایک ساتھی یاد آ جائے گا جو دوزخ میں پڑا ہوگا تو اس کے حالات سے باخبر ہونا چاہیں گے تو اس کا بھی نظارہ کر سکیں گے۔ یسقون من رحیق مختوم،
انہیں سربہمر خالص شراب پلائی جائے گی۔ ختامہ مسک، اس کی مہر مشک، وفی ذلک فلیتنافس، اور اس میں چاہیے رغبت کریں المتنافسون، رغبت کرنے والے، جن کی مہر کستوری کی ہوگی، اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے، جس کی مہر کستوری کی ہوگی اور نعمتوں کے شائقین کو چاہیے وہ اس بات میں رغبت کریں، جنت کے شراب کے خواہش۔ دنیا کی شراب بدبودار اور ذائقہ تلخ، پینے سے اس کی سرانٹ فوراً دماغ تک پہنچ جاتی ہے، جس سے انسان کے حواس مختل ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جنت میں شراب کی ایک خاص قسم رحیق کی خوشبو ایسی ہوگی جیسے کستوری کی، اس کی مہر میں لاکھ یا مٹی یا موم کے بجائے کستوری لگائی گئی ہوگی، اس میں دنیا کی شراب والی کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ناپاک شراب اس قابل نہیں کہ بھلے آدمی اس کی طرف رغبت کریں۔ ہاں یہ رحیق یقیناً ایسی نعمت ہے جس پر لوگوں کو ٹوٹ پڑنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ، اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا يَشْرَبُ، ایک چشمہ پیتے ہیں، بِهَا الْمُقَرَّبُونَ، اس سے مقرب، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے، یعنی ابرار کے لیے تو رحیق المختوم ہوگی، مقربین کے لیے بھی یہی شراب ہوگی، لیکن اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی۔ تسنیم جنت میں ایک چشمے کا نام ہے، شاید اس چشمے کے پانی کی ملاوٹ سے وہ شراب مزید خوشگوار بن جاتی ہوگی۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے، مجرم لوگ دنیا میں ایمانداروں پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر اشارے کرتے۔ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ لوٹتے اپنے گھر والے، انقلبوا فَكِهِينَ، لوٹتے ہنستے باتیں کرتے، یعنی اور اپنے گھروں کو لوٹتے تو خوش گپیاں کرتے لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب انہیں دیکھتے، قَالُوا، کہتے، إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب انہیں دیکھتے، قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ لوگ گمراہ ہیں، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہا کرتے تھے یقیناً یہی لوگ گمراہ ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی 4 حرکتوں کا ذکر فرمایا، اور یہ سب مسلمانوں کا تمسخر اڑانے، ان پر باتیں کسنے سے تعلق رکھتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو گمراہ تو اس لحاظ سے کہتے تھے کہ مسلمان زہد و ریاضت میں اپنی جانیں کھپاتے، دنیا کی لذتوں پر آخری لذتوں کو ترجیح دیتے۔ کافر یہ کہتے تھے کہ یہ کھلی گمراہی نہیں کہ سب گھر بار عیش و آرام کو چھوڑ کر ایک شخص کے پیچھے لگ گئے، اپنے آبائی دین کو ترک کر کے بیٹھ گئے، محض اس خیال سے کہ آخرت میں انہیں جنت ملے گی۔ بھلا ان بیوقوفیوں کو یہ کیسا فاسد خیال دامنگیر ہوا کہ دنیا کی حقیقی لذتوں کو چھوڑ کر آخرت تصوراتی لذتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں درا کر وہ خود بھی خوش رہتے تھے اور مسلمانوں کی طرف اشارے کرتے، ان کا مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ نے انہیں مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کی نظروں میں مسلمانوں میں جو غلطیاں پائی گئی ہیں ان کی وہ نشاندہی کیا کریں۔ یعنی اے کفار مکہ، اگر تمہارے مسلمان تمہارے خیال کے مطابق غلط رویہ رکھے ہوئے ہیں
یعنی اللہ نے انہیں مسلمانوں پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا تھا کہ ان کی نظروں میں مسلمانوں میں جو غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی کیا کریں. یعنی ایک کفار مکہ اگر مسلمان تمہارے خیال کے مطابق غلط رویہ اختیار کرے ہوئے ہیں پھر بھی تمہیں تو کچھ نہیں کہتے. پھر کیا اللہ نے تمہیں ان پر فوجدار بنا کر تو نہیں بھیجا کہ اگر تمہیں نہیں ستاتے یا نہیں چھیڑتے تب بھی تمہیں یہ حق ہے کہ ان لوگوں کو تنگ کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان پر باتیں کسو، واضح کسو. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا پس آج اے ایمان والے من الکفار یضحکون کافروں پر ہنستے ہیں. سو آج ایماندار کافروں پر ہنس رہے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھیں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ کیا بدلہ دیا گیا کافروں کو مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ جو وہ کرتے تھے. کافروں کو ان کی کرتوتوں کا ضرور بدلہ دیا جائے گا. کفار مکہ مسلمانوں سے اچھی بدسلوکی اپنے دین کی حمایت میں ایک اچھا کام یعنی ثواب کا کام سمجھ کر کرتے تھے. قیامت کے دن ان کافروں کو ان کے اس کار ثواب کا پورا بدلہ مل جائے گا. جب یہی خستہ حال مومن جنت میں اونچی مسندوں پر براجمان ہوں گے اور وہیں سے ان کافروں کا نظارہ کر رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ احمق دیوانے اور گمراہ تم تھے یا ہم تھے. یعنی کہ قیامت والے دن کافروں کو ان کے کیے کا بدلہ مل جائے گا جو مسلمانوں کو ستایا کرتے تھے. سورۃ مطففین ہماری یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے، جس کا بگننگ ہی تھا کہ مطلب اس کا جو سٹارٹنگ کا مورل یہ تھا کہ ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے. ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، لین دین کے معاملات میں کمی بیشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی وجہ سے حضرت شعیب کی قوم پر عذاب نازل کیا تھا اللہ پاک. تو یہ تھا آج کا ہمارا سورۃ المطففین، الحمدللہ مکمل کر چکے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ.